السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنت سے لباس والا واقعہ اور 3 روزوں کی نظر۔ ایک مرتبہ میرے محبوب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو یہ لباس پہنا دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے وہ پاکیزہ لباس لیا اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے۔ انہوں نے ادب سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حبیب اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، اندر آ جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے ادب اور احترام سے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت سے ایک لباس بھیجا ہے۔ یہ پاکیزہ لباس پہن کر وہ یہودیوں کی دعوت میں شریک ہوں۔ یہی اللہ پاک کی رضا ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا، بیٹی، تمہارے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اسے پہن کر یہودیوں کی دعوت میں شریک ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، یہودی عورتوں نے بہت شاندار شادی رکھی تھی۔ وہ اپنے گھروں میں تکبر اور غرور سے مہنگے لباس پہنے تھی۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ انہیں نیچا دکھا سکیں، لیکن جب پیاری بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اس محفل میں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کر ہر عورت حیران رہ گئی۔ ان کا لباس اتنا خوبصورت اور نورانی تھا کہ پوری محفل میں ایسا کوئی لباس نہ تھا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ بیٹھ گئی، مگر وہاں موجود ہر عورت کی نگاہ ان کے لباس پر ٹھہر گئی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خوبصورت لباس میں کھو گئی، ایسا لباس جو ان کے سوچ و خیال میں بھی نہ تھا۔ کچھ عورتیں پاس آ کر پوچھنے لگی، اے فاطمہ، یہ اتنا خوبصورت لباس تم نے کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکرا کر فرمایا، میں نے یہ لباس اپنے ابا جان سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے فاطمہ، تمہارے ابا جان نے یہ اتنا خوبصورت لباس کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مسکرا کر جواب دیا، میرے ابا جان کو یہ لباس حضرت جبریل علیہ السلام دے کر گئے۔ عورتیں اور زیادہ حیران ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ لباس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور میرے رب نے اسے میرے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر عورتیں اور بھی حیرت میں پڑ گئی اور دوڑ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لباس کو چھو کر اور پکڑ کر دیکھنے لگیں۔ اتنا خوبصورت لباس تو دنیا کے کسی بازار میں بھی نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لباس دیکھنے آئی۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی تو وہ حیران رہ گئی اور بولی، اتنا خوبصورت لباس تو اس دنیا میں موجود نہیں۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر ان یہودی عورتوں کے دلوں میں حق کی روشنی پیدا ہو گئی اور وہ فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئی اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرا واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 3 روزوں کی نظر۔ پیارے دوستو،
بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت پیارا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے منت مانگی، اے پروردگار، اگر ہمارے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت یعنی پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے ابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ یہ سن کر ان پاک ہستیوں نے اپنے شہزادوں کے سر مبارک کو چوما اور انہیں روزے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، دن کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ روزے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ محنت کر کے بازار سے لوٹے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کی۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لائے۔ امام حسن، امام حسین، حضرت علی، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ 5 روٹیاں انہی میں تقسیم کر دی گئی۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی مجھے روٹی کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی لو اور اس فقیر کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دینا چاہتا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا، میں بھی اپنی روٹی اس فقیر کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ سب نے صرف پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کل بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک یتیم آیا اور ساری روٹیاں اسے دے دی گئیں۔ تیسرے دن ایک قیدی آیا اور ساری روٹیاں اسے دے دی گئیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ پیارے دوستو، اس مبارک واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اہل بیت کی یہ شان ہے کہ انہوں نے مسلسل سحری اور افطاری صرف پانی سے کیا اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سحری اور افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔